اچھا جی، اب یہ بتائیں جی اون عباس بپی صاحب کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین ہے، اس کا جو اعلامیہ ہے، اس اعلامیے میں بھی ڈائلاگ کا ذکر ہوا، اور محمود خان اچکزئی صاحب جن کو کہ پارلیمانی لیڈر اپوزیشن نے اپنا لیڈر کے طور پہ نامینیٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کا نام لے کے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب رول پلے کریں اور ہماری رہنمائی فرمائیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈائلاگ کی بات کرنے والے تو بزدل لوگ ہیں. تو یہ اپنا ختم، اب ڈائلاگ کا امکان ختم، اب پی ٹی آئی جو ہے مزاحمت کی طرف جا رہی ہے. میرے صاحب تھوڑا ایکسپلین کرنے دیجیے گا. جس وقت عمران خان صاحب نے علامہ راجہ ناصر صاحب کو، اچکزئی صاحب کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ جا کے چلیں اور پوری اتھارٹی دی کہ آپ ڈیسائیڈ کریں، تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ کریں گے وہ من قبول ہوگا. اور الٹیمیٹلی اگر آپ نے دیکھا 3 دن پہلے جو کانفرنس ہے اس میں انہوں نے ایسا ہی کیا. لیکن تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی جب سے یہ ڈیسیجن خان صاحب نے لیا وہ تھوڑا چینج ہوئی ہے. 26 اکتوبر سے لے کے آج تقریباً 23 یا 24 دسمبر 2 مہینوں میں عمران خان صاحب سے ایک دفعہ بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے. اور آج سے 4 دن پہلے جب توشہ خانہ 2 کا ایک بھونڈے کیس میں ان کو پھر دوبارہ سزا دی گئی، اس دن 2 عدد جرنلسٹ اور ایک شاید فیملی ممبر مل سکا. اس میں جس طرح خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، شاید وہ ماحول اب کنجینیل نہیں ہے مذاکرات کا. آج وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے. آئی گیس دس از پلئنگ ٹو دا گیلریز. اگر آپ واقعی مذاکرات کے حق میں ہیں تو کیا مذاکرات اس طرح کیا جاتا ہے کہ ایک فریق کو آپ زمین پہ گرا کے اس کو دیوار سے لگا دیں؟ لیکن وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی دعوت دے کر اور دوسری طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور علیمہ خان صاحبہ نے اس کو مسترد کر کے. آج منگل کا دن تھا میر صاحب، آج منگل کا دن تھا. آج بہنوں نے، فیملی نے خان صاحب سے ملاقات کرنی تھی. اور میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں، دنیا کے ہر ٹارچر برداشت ہو سکتے ہیں، آپ سولیٹری کنفائنمنٹ یہ جو ٹارچر ہے یہ بہت مشکل ہے. اور میں پھر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے ڈاکٹر نورین کو کہا تھا کہ یہ حالت ہے کہ جو شخص مجھے کھانا دینے آتا ہے اس کو سلام کرنے کی اجازت نہیں، تاکہ میرے کانوں میں کسی انسانی شخص کی آواز نہ ہو. اگر آپ ایک شخص پہ ان کو مینٹل ٹارچر کریں اور ہم کہتے ہیں جی مذاکرات، اور پھر مزے کی بات مذاکرات کس پہ کریں؟ بلیک میلنگ، یعنی مذاکرات میں سیاست کی بات نہیں کر رہی. تو حضور ہم کوئی موسیقار تو ہے نہیں. اب میں نے عاطف اسلم تو بات نہیں کر رہی نا، میں سیاست پہ بات کروں گا، میں انسانی حقوق پہ بات کروں گا، میں عمران خان کی بات کروں گا، میں ایران کی بات کروں گا، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات. نہیں یہ ایشوز کو چھوڑ دیں، آپ ہم سے اکانومی کی بات کر لیں. میں بلیک، یہ جو ٹرمز آف ریفرنس جس پہ گورنمنٹ ہم سے بات کرنا چاہتی ہے، تو شاید وہ ہمارا جو ایک مڈ لیول جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ بھی کریٹ نہیں ہو پا رہا. اور ویری فرینکلی کوئی پنچایت، کوئی پرہیں جس کو ہم سرائکی میں کہتے ہیں، وہ جب تک 2 فریق برابری کی بنیاد پہ ود ڈگنیٹی، ود ریسپیکٹ اینڈ ایگو پہ بات نہ کر سیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پہ تنہائی میں ٹارچر کرتے تھے، بہنوں کو باہر گھسیٹے میرے سامنے، نورین آپا کو، ڈاکٹر عظمیٰ کو انہوں نے بالوں سے گھسیٹ کے یہاں سے وہاں سے گھینٹا. تو یہ وہ معاملہ ڈیو ریلی تھنک کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. سو یہ تھوڑا سا ایشو ہے. کامران مرزا صاحب، اب یہ تو بات ہو گئی تحریک تحفظ آئین کی اور تحریک انصاف کی، لیکن اب یہ جو اجتماع تھا کراچی میں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نظر آ رہے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی مفتی منیب الرحمان صاحب بھی نظر آ رہے تھے، حنیف جلندری صاحب بھی نظر آ رہے تھے، مولانا محمد یاسین ظفر صاحب بھی تھے، مولانا شجاع الدین صاحب بھی تھے، حامد سعید کاظمی صاحب، ریاض حسین نجفی صاحب، اور ابتسام لائی ظہیر صاحب، مولانا عبدالحق ثانی صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب کے پوتے، پیر نور اللہ قادری صاحب، تمام مکاتب فکر کے علماء تھے وہاں پہ. تو یہ اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی 27ویں ترمیم جو ہے یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، اس کو ختم کیا جائے. یہ کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیے لیگلی تو اس کو ریورس اگر کر سکتی ہے تو 2 طریقے ہیں اس کے. ایک تو پارلیمان خود ریورس کر سکتی ہے، یا پھر کورٹ کوئی کہہ دے. اور کورٹ جو کہہ سکتی ہے اب آج کے سینیریو میں وہ FCC ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو یہ 2 طریقے تو لیگل ہیں. یا پھر تیسرا طریقہ آپ اس کو بھی لیگل کہہ سکتے ہیں کہ پریشر اتنا بڑھ جائے پبلک کا، جو کہ کبھی نہیں بڑھا پائی پاکستان میں، کہ جس میں جو ہے نا چیزوں کو ریورس کرنا پڑ جائے الٹیمیٹلی. تو اگر تو لوگ نکلیں اور پریشر کو اس حد تک لے جائیں تو پھر پارلیمان کو بھی الٹیمیٹلی وہ اتنی مجبور ہو سکتی ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ریورس ہو جائیں، یا پارلیمان سے یا کسی اور طریقے سے. مگر جو ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا دستور کا وہ ڈھانچہ برقرار رہا ہے. آج اب چند ہفتے ہوئے ہیں یہ نئی عدالت بنی ہے، اور نئے اس میں جو ہے بطور وکیل ایک بات کر رہا ہوں، یہ ڈسپیوٹ سامنے آنے لگ گئے ہیں کہ کون سی کورٹ بڑی ہے. یہ ڈسپیوٹ سامنے آنے لگ گئے ہیں کہ کون سا کیس کدھر لگنا ہے.
4 دفعہ کیس ہم ادھر سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں, ادھر سے بال جو ہے دوسرے سامنے والی کورٹ میں جاتی ہے, سامنے والی کورٹ سے واپس وہاں پہ جاتی ہے. تو یہ آپ نے ایک جو آپ کا ستون تھا 3 ستونوں میں سے ایک ستون, اس کو بہت بری طرح سے ڈیمیج کیا ہے, اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اچھا نہیں نکلے گا. لیکن ایک طرف تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین جو ہیں وہ بھی 27ویں ترمیم کے خلاف ہیں. انہوں نے جو قومی کانفرنس کی اس میں آپ بھی نہیں گئے, پیپلز پارٹی کو بھی نہیں بلایا گیا, نون لیگ کو بھی نہیں بلایا گیا. تو جو حکومت کی مخالف جماعتیں ہیں وہ اختلافات کا شکار نظر آتی ہیں یا ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی, تو اس کا فائدہ تو حکومت کو ہے. نہیں دیکھیے نا, اب فرض کر لیجئے انہوں نے ڈیٹ فکس کی 22 کی, ہم ان سے پہلے 22 تاریخ فکس کر چکے ہیں. یہ اتحاد امت والی تاریخ جو ہے, جو مجھے پتہ ہے, یہ کم از کم 20-22 دن پہلے جو نا مجھے پتہ تھا. حنیف جلندری صاحب نے مجھے ٹیلی فون کر کے اس کے حوالے سے بتایا تھا, تاکہ عثمانی صاحب نے مجھ سے کچھ چیزیں مانگی تھیں اسی حوالے سے, اور میں نے ان کو پرووائڈ کی تھی. اب ایک تو ڈیٹ کے حوالے سے کوئی مشورہ نہیں کیا, بعد میں بتانے کے لیے آئے, اس وقت تک آلریڈی کمٹمنٹ ہو چکی تھی. دوسرا, آپ جب ایجنڈا مرتب کرتے ہیں, قومی کانفرنس ہے نا جی, ان کی وہ جو اتحاد ہے اس کا کانفرنس نہیں ہے. جب قومی کانفرنس ہے تو اس میں جن جن کو بلانا ہے, قومی میں تو یہ بھی آتے ہیں, نون بھی آتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی آتی ہے, ہم بھی آتے ہیں. اور پھر آپ فرض کر لیجئے جب قومی کانفرنس کی بات کریں گے اور اس میں ایجنڈا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر آپ کوئی اعتراض رکھیں گے, تو 26ویں ترمیم میں تو ہم نے اس کو بات چیت کی ہے, انہوں نے بھی کی ہے, ہمارے تھرو کی ہے, اور 27ویں میں انہوں نے کیا, وہ تو آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو اس ایجنڈے کو آپ کچھ تھوڑا سا انڈائریکٹ کر لیجئے, آپ اس پہ ان سے بات کرنا ہے, ان کو بھی بلانا ہے, یہی فورم بن سکتا تھا. تو 27ویں ترمیم کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہونا جو ہے اس کا کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں, چانس ہے, مگر اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ آپ ان کے پاس جاتے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جاتے, JUI کے پاس آتے, اور پہلے تو ڈیٹ پہ بات کرتے, پھر اس ایجنڈے پہ بات کرتے, ٹھیک ہے, پھر اس ایجنڈے کے بعد ہم بیٹھتے. کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس میں ایون عمران خان صاحب والا معاملہ بھی آ سکتا ہے, ایون کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں مل سکتی, وہ بھی آ سکتا ہے. مگر بات یہ کہ پہلے ایجنڈا تو ہمارے سے مشورے سے بناؤ نا. تو اگر مصدق ملک صاحب انہوں نے مشورہ شروع کر دیا آپس میں اور یہ کسی مرحلے پر آنے والے وقت میں اکٹھے ہو گئے, پرابلم تو ہو جائے گی آپ کے لیے. میں 3-4 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلے وہ ہمارے رہنما رہے ہیں اچکزئی صاحب, جنہوں نے کہا دروازہ کھلا, اور تمام پارٹیز ان کے ساتھ تھیں. تو میں یہ کہوں گا کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ارے بھائی, مذاکرات کی دعوت ہے تو آ جائیں, دروازہ کھلا ہے تو آ جائیں, ہم حاضر ہو جاتے ہیں, تو بات کر لیں. بات نہیں بنے گی تو آپ کا گلہ قائم ہو جائے گا, مگر آپ بات شروع ہی نہ کریں اور دروازہ کھلا رکھیں تو پھر اس میں ہم چلمن کی بات کریں گے. اور علیمہ خان ہماری بہن ہیں, انہوں نے کہا کہ بزدل مذاکرات کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک اور اسی غزل کا شعر ہے کہ زیست سے تنگ ہو اے داغ تو جیتے کیوں ہو, جان پیاری بھی نہیں, جان سے جاتے بھی نہیں. تو بھائی آپ ایجیٹیشن شروع کر دیں, مطلب آپ اپنے صوبے میں تو کریں. اگر آپ کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے, اگرچہ آپ کچھ الیکشنز ہارے ہیں, اگر آپ کے پاس اتنی پاپولیرٹی ہے اور آپ روز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بزدل کرتے ہیں مذاکرات کو, کم از کم آپ قانونی طور پہ اپنے صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ تو پروٹیسٹ کریں. تو کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں, ایک بندہ دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ایک رہنما دوسرے کو رہنما بات ماننے کو تیار نہیں. جو جیل سے باہر نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں غدار ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. جو اندر چلا جاتا ہے, جو باہر رہ جاتا ہے, وہ ہیرو اگلی دفعہ وہ جاتا ہے تو اس کو باقی غدار کہتے ہیں. تو یہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے, ایک بات سر. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی, یعنی وہ جو انہوں نے کیمپین ٹی وی چلائی تھی ایک اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پہ کہ خان نہیں خاکم بدھن تو پاکستان نہیں, تو یہ بات صرف خان کے اوپر ہی ہے. 870 میٹنگز ہو چکی ہیں خان صاحب کے ساتھ. اگست 2023 سے لے کر نومبر 2025 یا دسمبر 2025 میں بھولتا ہوں, اس میں 870 میٹنگز ہو چکی ہیں. جو رول ہے 240-65 وہ یہ کہتا ہے کہ 6 سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. ان میٹنگز کے اندر 10 سے 12 کے گروپس میں میٹنگز ہوئی ہیں. اس میں پولیٹیشینز بھی تھے, لائرز بھی تھے. تو میاں نواز شریف صاحب کی بھی 30 لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی ایک ہی وقت. میں بھی وہی گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر گلا کس بات کا اگر میٹنگز ہو رہی ہیں.
اور عظمیٰ بہن جو ہیں وہ 49 میٹنگز کر چکی ہیں، نورین بہن جو ہیں وہ 43 میٹنگز کر چکی ہیں، اور علیمہ بہن جو ہیں وہ 45 میٹنگز کر چکی ہیں. میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، ہماری دعوت بھی چل رہی. چلیں ان کا گلا برحق کے ایک مہینے میں پچھلے میں آپ نے 2 سے زیادہ ملاقات نہیں ہونے دی. چلیں اس مہینے بات نہ کریں، اس سے پچھلے مہینے بات کیوں نہیں کی، اس سے پچھلے مہینے بات کیوں نہیں کی؟ اگست سے لے کر آج تک 3-5 مرتبہ پرائم منسٹر دعوت دے چکے ہیں کہ آئیں میرے سے بات کریں. مجھ سے نہیں کرتے تو اسپیکر صاحب کے کمرے میں چلے جائیں. ملاقات وہاں پہ ہو رہی تھی، میں نے آپ کو نمبرز دے دیے ہیں، آپ کو رولز بتا دیے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے. اور رول 265 یہ کہتا ہے کہ آپ سیاسی بات نہیں کر سکتے. یا تو آپ کہیں کہ خان صاحب کے لیے ترازو علیحدہ ہے، آپ یہ کہیں کہ وہ قانون جو ایک عام آدمی جو قید میں ہے اس پہ لاگو ہوتا ہے، خان صاحب پہ نہیں ہوتا. تو یا تو آپ کہہ دیں. مسئلہ یہ نا کہ جب یہ سر یہ خود کہتے تھے کہ طاقتور کا قانون اور ہے اور کمزور کا قانون اور ہے، تو خان صاحب کے لیے قانون اور ہے، طاقتور کا قانون ہے. کاش کہ ان کو بھی یہ 265 یاد آتا جب نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل میں تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. سیاست کی بات بھی نہیں کرنے دیتے. 265 یاد ہی نہیں آیا آپ کو. میں بریک لیتا ہوں.